اور اگر قیامت کے دن حساب کے وقت یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تو خیانت کرنے والا تھا، یہ تو کرائے کے مال کو مالک کے مکان کے حساب سے استعمال نہیں کرتا تھا، من مرضی سے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس قابل ہی نہیں، تھوڑی سی نعمتیں دی تو ان کو ہماری نافرمانی میں استعمال کرتا رہا، اب تو جسٹیفائی کر ہی نہیں تھی، ہم تمہیں یہ نعمتیں واپس نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب نعمتیں واپس لے لیں گے۔ چنانچہ موت کے وقت انسان سے یہ نعمتیں چھینی جاتی ہیں، اور قیامت کے دن انسان کو کھڑا کیا جائے گا، اس کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہوں گی۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اندھے بہرے گونگے اٹھائے جائیں گے، زبان نہیں دی جائے گی، یہ غلط استعمال، جھوٹ بولتا تھا زبان سے، چغلی کھاتا تھا، غیبت کرتا تھا، زبان کی نعمت لے لی جائے گی، آنکھوں کی نعمت لے لی جائے گی، یہ تو غیر کی طرف حسرت بھری نگاہیں اٹھا کے دیکھتا تھا، اس قابل نہیں کہ اس کو آنکھیں ملے، اندھا کھڑا کریں گے۔ کانوں کی سنوائی اللہ تعالی سماعت واپس لے لیں گے، اور چہرے کا حسن بھی واپس، وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، بالکل کالے چہرے ہوں گے۔ جنتی یوم تبیض وجوہ، اور جہنمی یوم تسود وجوہ، کالے چہرے۔ لباس دنیا کا نہیں دیا جائے گا، سرابیلہم من قطران، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گندھک کا بنا ہوا لباس دیں گے، اتنا بدبودار ہوگا۔ فقہا نے لکھا ساری دنیا کے انسان، حیوان، چرند پرند اگر مر جائیں اور ان کی لاشیں ایک جگہ پر اکٹھی کریں اور وہ گل سڑ جائیں، اتنی بدبو وہاں نہیں ہوگی، اتنی بدبو جہنمی کے کپڑوں میں ہوگی۔ آج تو خوشبوئیں لگاتے ہیں نا جی، چھڑکتے ہیں اپنے اوپر، ایسے کپڑے جب پہنائیں گے مجھے تو لگتا ہے دم ہی گھٹ جائے گا۔ مکان بڑے نہیں دیں گے، کوٹھیوں میں رہنے والے، بڑے مکانوں میں رہنے والے، تو اس مکان میں ہماری نافرمانی کرتا تھا، اب تجھے مکان نہیں ملے گا، مکانن ضیقن، اتنا تنگ مکان ہوگا کہ وہاں رہ نہیں سکے گا۔ دعوا ہنالک ثبورا، موت مانگے گا، کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، ایک موت نہ مانگو، جتنی چاہے موتیں مانگو، تمہاری جان نہیں چھوٹتی، تم اللہ کی امانتوں میں خیانت کر کے آنے والے لوگ ہو، تمہیں مزہ چکھائیں گے، تم کس مالک و ملک کے حکم کو پس پشت ڈالا۔ موت بھی مانگے گا، موت نہیں آئے گی۔ اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ دنیا میں کھانے کھاتا تھا، ڈشز ہوتی تھیں، دسترخوان بچھتے تھے، اس کے سامنے مختلف قسم کے سوپ ہیں، پلاؤ ہیں، کھانے کی چیزیں۔ جہنم میں کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا، یہ اتنا کڑوا کہ اگر انسان صبح کے وقت اس کو اپنے ہونٹوں پہ لگائے تو شام تک کڑواہٹ منہ سے نہ جائے، اور کانٹے بھی ہوتے ہیں، مگر اتنا بھوکا ہوگا کہ اسے کھائے گا، جب کھائے گا تو کانٹے چبھیں گے، نہ اگلتے بنے گی نہ نگلتے بنے گی۔ پانی مانگے گا تو پینے کے لیے دنیا کی طرح اس کو ہنی کولا نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہاں پر جہنمیوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ بہے گی،
اس کو پیالوں کے اندر جمع کر کے پینے کے لیے دیا جائے گا. کہا جائے گا کہ پیو. ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون. غسلین کا ترجمہ مفسرین نے یہی کیا کہ خون اور پیپ جو بہے گا نا، آج تو کسی کا زخم ہو تو اس میں پیپ پڑ جائے تو اس کو صاف کرتے ہوئے ڈاکٹر بھی اپنے ناک کو ڈھانپ لیتے ہیں، اتنی بو ہوتی ہے. اس کو پیئیں گے، پیو اسے. آج تو گرمی ہوتی ہے نا تو ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں، وہاں جہنم کی گرمی ہوگی. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، گرم کھولتا پانی سر پہ ڈالیں گے. اس دماغ میں بھس بھرا ہوا تھا. یہ ہمارے غیر کے بارے میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا، غیر سے محبت کے دعوے کرتا تھا، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ بولتا تھا. آج اس کے دماغ کے اوپر کھولتا پانی ڈالو. یہ لوگوں کے دل دکھاتا تھا. اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائیں گے، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، آگ کی چنگاریاں اٹھیں گی اور گائیڈڈ میزائل کی طرح اس کے دل کو ٹارگٹ بنائیں گی. تم لوگوں کے دل دکھاتے تھے، آج تمہارا دل دکھائیں. تو موت نام ہے اللہ تعالی کی دی ہوئی ان نعمتوں کے چھن جانے کا. www.darsequran.com